کرو کس کارخانے میں بنی ہے، کس مقصد سے بنی ہے. نہیں توجہ کیا، بڑے کارخانے بنے تھے حدیث میں. ساری باتیں میں نہیں کروں. تو دیکھیے فاطمہ وہ ہیں جن کی وجہ سے رسول اور علی خلق ہوئے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو بڑی آسان بات ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. دنیا تو یہی تو چاہ رہی تھی نا، دنیا تو یہی چاہ رہی تھی کہ رسول کو ختم کر دے. ہر جگہ علی کام آ رہے تھے. ارے رسول علی نہ ہوتے تو رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوتا، تو آنے کا مقصد ہی نہ پورا ہوتا. لہذا 1,24,000 اللہ فرش فاطمہ پہ آنے والوں کے لاکھوں کے نقصان بچا لے. کہ ایک کال اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو ماشاءاللہ کروڑوں کا نقصان ہوگا. فاطمہ نقصان نہیں کرانے آتی. نہیں میں ہو سکتا ہے مجلس کا عنوان بدل جائے اور ہر ممبر کو میں آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، وہ چھوٹی نہیں بات. نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، لیکن جب فرش فاطمہ پہ آ جاؤ تو صرف مجلس میں رہو. تم دوسروں کا خیال سوچو گے، سیدہ کہیں گے جاؤ. جو جس راہ پہ لگا رہنا چاہتا ہے اللہ اسی راستے پہ چھوڑ دیتا ہے. تم بندوں سے مانگ رہے نا، جاؤ انہیں سے مانگو. تم مریض بننا چاہتے ہو، دیوار پہ ٹیکا لگا کے بیٹھنا چاہتے ہو، جاؤ بنے رہو. جیسے تم رہنا چاہتے ہو ویسے رہو. یہاں اپنے تمام مسائل کو بھول کر آؤ. ایک مثال دے دوں، دیکھیں مجلس دوسری طرح لے کے جائے پلیز. اتنی بات مجھے گزارش کرنا ہے. آپ بڑے بڑے لیڈر سیٹ اپنے باس کے سامنے بیٹھ کر کیا اسی طریقے سے آپ موبائل پہ بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، جمائی لے سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں؟ اپنے سیٹ کا تو اتنا ادب. یا تو یہ کہہ دو کہ فاطمہ اس مجلس میں نہیں آتی، یا تو کہو رسول نہیں آتے. سیدہ نقصان نہیں کراتی. یا آؤ تو سیدہ کے بن کے رہو. حدیث کے صاحب نے پڑھی ہے. میرے لیے بڑا آسان تھا حدیث کے صاحب میں گفتگو کر لیتا، لیکن نہیں. رسول خدا نے کیا کہا؟ میں آج امتیازات فاطمہ آپ کو گنواؤں، مجلس چھوڑ دیتا ہوں. رسول نے کیا کہا؟ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یہی کہا نا، زبان کو آزاد رکھو. سیدہ نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو اپنے زیر سایہ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. ارے نہیں توجہ کر پائے میرا. رسول آئے ہیں کہ مجھے میرے بدن میں ذوف. بیٹی کو کیا چاہیے تھا؟ دوا لا کے دیتی، ہاتھ پاؤں دباتی. لیکن سیدہ کہہ رہی اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. فوراً چادر لے کے آئی. سیدہ جب آپ نے دعا کر دی کہ اپنی پناہ میں رکھے تو چادر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دنیا کو زمانے رسالت میں بتا رہی ہوں خدا کی پناہ میں وہی رہتا ہے جسے سیدہ عطا کرے. محمد والے محمد صلوات. کچھ نہیں ملتا. اچھا رسول اسلام دیکھیں اب محلے بڑھ جائیں گے، جدھر بولنے والے لوگ بیٹھیں گے میں ادھر ہی. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ. سلامت رہیں. میں اپنے موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں. رسول کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد 1,24,000 نبیوں، صحیفے، کتابوں کی طاقت کو رسول کے حوالے کیا. اب رسول جانے والے ہیں. کوئی مضبوط ہاتھ چاہیے جس میں ساری حقیقت، ساری اچھائیاں، سارے خوبی دست رسالت میں
رسول جا رہے ہیں، ایسے مضبوط ہاتھ کو چاہیے جو سارے نظام عالم، ساری کائنات، سارا دین اس کے حوالے کر دے۔ مضبوط ہاتھ کا نام ہے علی، اور یہ دین قیامت تک رہنا تھا، لہذا ضرورت تھی علی جیسی کسی کی، علی جیسی کسی کی ضرورت تھی تاکہ قیامت تک دین باقی ہو۔ اسی لیے اللہ نے سیدہ کو وہاں سے اتارا، اور سیدہ نے کمال کر دیا، صرف 75 دن میں رسالت کو موڑ کر امامت کے در تک پہنچا۔ رسالت کو امامت کی چوکھٹ تک پہنچانے والی سیدہ آبادیہ رسالت نہیں۔ آپ پھر اندازہ ایک اور لگا دیا، بات میں شروع کر دوں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں ہم معصومین، خلق عالم کائنات پر حجت ہیں، اور سیدہ ہم معصومین پر حجت ہیں۔ سنی ہوئی بات ہے نا؟ اور اللہ کہتا ہے حجت کے بغیر کائنات زندہ نہیں۔ فاطمہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، یہی بات آ رہی ہے میرے عزیزوں۔ آپ دیکھیں پوری کائنات سمٹی ہے در سیدہ پر۔ کیوں؟ کبھی کبھی عظمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دربار میں جناب سیدہ جا کر ایک جملہ کہتی ہیں، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تھوڑا سا مہربانی کریے، لائٹ نہیں ہے تو گرمی ہونی چاہیے، ضروری نہیں پنکھا لگے، اس لیے کہ رسول کی دعا ہے حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو، اسے دنیا کی ہواؤں سے ٹھنڈا نہ کیا کرو، بیٹھو برداشت کرنے کی طاقت رکھا کرو۔ تو رسول کی بیٹی کیا کہہ رہی دربار میں؟ پہلی بات تو جسے برداشت ہو وہ یہاں بیٹھے۔ جس بچے نے آخری مصرع جو پڑھا میں اسی کو عنوان بنانا چاہ رہا ہوں، یاد ہے؟ رسول کی بیٹی نے کہا یا ایھا الناس، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون۔ میرے عزیزوں میں کہہ رہا ہوں، آواز یہ سیدہ نے، اے انسان، اے لوگو، سیدہ جان رہی ہے کہ میں دربار میں کھڑی ہوں، ابھی ان کے اندر انسانیت بھی نہیں آئی ہے۔ سلمان کیا کہا؟ اور سیدہ نے کہا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ 28 جگہوں پہ قرآن مجید نے اعلموا تعلموا، حجز کے جانو پہچانو، زکات کے لیے، خمس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، لیکن پورے خالق سے مخلوق تک اللہ کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا نہ جاؤں۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں میں پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں جانا جاؤں۔ منبر پہ رسول خدا ہے، حسین ابن علی کو اٹھایا، ہذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین، اسے پہچانو، جانو نہیں۔ فوراً مجھے نکلنا ہے مجلس کے لیے، تھوڑا سا آپ سہارا دیں گے تو مجلس ہو جائے گی۔ یہ میرا حسین، اسے مل کے صلوات بابا علیہ بلند محمد علیہ محمد۔ بس یہ تمہید مکمل ہو گئی میرے عزیزو۔ یاد رکھیے کل کائنات یہ کہہ رہی ہے خالق سے لے کے مخلوق تک کہ پہچانو۔ ایک ہوتا جاننا، ایک ہے پہچاننا، تیسرا ماننا، چوتھا اپنانا، پانچواں
جانو نہیں. اسی لیے سڑکوں پہ ہم جلوس لے کر جاتے ہیں تاکہ دنیا حسین کو جان لے، ہم حسین کو پہچان لے. نہیں، اور آگے بڑھ کے رسول خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. جاننے کا حکم نہیں ہے. تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، آنکھوں کے آنسو اس کے نکلتے ہیں جو حق کو پہچان لیتا ہے. ہر اتنی بڑی عبادت اس میں عرفات کو رکھا تاکہ پہچانو. میرے عزیزوں توجہ کریے گا، چلو سب سمیٹ دیا. خالق سے لے کر امامت، نبوت، رسالت، مخلوق تک سب کے لیے حکم ہے کہ پہچانو. تنہا ایک سیدہ ہے جو دربار میں کہہ رہے مجھے جانو. نہیں، سر سے عبادت نہ کیا کرو. سر 1.5 کلو کا ہے، اسے ہلانے میں تکلیف ہوگی. زبان 10 گرام کی ہے تاکہ زبان پاک ہو جائے، آپ بھی آمادہ ہو جائے. سیدہ دربار میں کہہ رہی کہ مجھے جانو. شہزادی 10 سال اسی مدینے میں آپ رہ چکی ہے، کون نہیں جانتا کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں. آپ کے لیے بڑا آسان تھا، بہت آسان تھا کہہ دیتی کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. جس علی کے تلوار کے صدقے میں کھا رہے ہو اس علی کی میں بیوی ہوں. نہ رسالت کے ذریعے پہچان کرائی، تاکہ کہ نہیں بولنے میں میرے عزیزوں، نہ رسالت کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، نہ امامت کے ذریعے. سیدہ بہت آسان تھا کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں، اور اس کے ذریعے اپنا تعارف کرا دیتی. کہا مجھے کیا ضرورت ہے، اپنا تعارف رسالت کے ذریعے کراؤ، امامت کے ذریعے کرو. جب رسالت کو کبھی ضرورت پڑے گی تو میرے ذریعے سے پہچانی جائے گی. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. میں حدیث کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنی بات تو سن لو. یہ رسالت سے رشتہ جوڑنے والوں، رسول سے رشتہ سب جوڑنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، اگر زمین کا کوئی بندہ پوچھتا کہ چادر کے نیچے ہے کون، تو اللہ کہتا رسول ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں. لیکن جب نوری مخلوق نے پوچھا تو کہا فاطمہ ہے ان کے باپ. آواز دیا بلا فاصلہ تعارف کرایا کرو. رسول سے تعارف ہوتا تو کہا جاتا نواسا، تو بیچ میں کسی کو لانا پڑتا. ابھی آپ کی مرضی میرے عزیزو، داماد تو بیچ میں کسی کو لانا پڑتا. یہ فاصلوں کی جگہ نہیں ہے. نہیں، توجہ کریے گا. اچھا، دوپہر اگر اثر انداز ہو رہی ہے آپ کی تو یاد رکھیے گا کسی اور کے لیے دوپہر ہوتی ہے، لیکن شیعوں کے لیے یہی دوپہر غم کا بھی ذریعہ ہے، خوشیوں کا بھی مارکا ہے. غدیر کی دوپہر ہو، کربلا کی دوپہر ہو، دونوں کا تعلق ہمارے سے کیا ہے؟ تو میرا عزیزو، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سیدہ نے کہا کہ مجھے جانو کہ میں فاطمہ ہوں. شہزادی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں؟ کہا اس چیز کا مطالبہ ہی غلط ہے جو انسان کر نہ سکے. کیا ہوا بھائی میرے عزیزو؟ اس چیز کا مطالبہ عقل کے خلاف ہے جو انسان کر نہ سکے، جو بندہ کر نہ سکے. میں اس کے ڈیمانڈ نہیں کرتی. جب امام سے پوچھا کہ کوئی بڑا آدمی ہو جائے، بڑا مولوی، بڑا مجتہد ہو جائے جسے معرفت فاطمہ ہو جائے، کہا ناممکن ہے. کہا اگر کسی کو معرفت فاطمہ ہو جائے تو؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا ہو جائے تو امام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ اسے نبوت کا عہدہ دے دیتا یا امام بنا دیتا، سوائے پیغمبر اور امام کے سیدہ کی معرفت نہیں. لفظ فاطمہ، اللہ
کائنات کی عظیم ترین شخصیت، لفظ. دیکھیے یہ نام آتا ہے تو صلوات تو ہونی چاہیے. دیکھیے آپ بس میں فاطمہ میں بیٹھے میں گھیر کے موضوع کی طرف لا دوں اور نعرے ایسے ہی لگا رہے اچھے نعرے فاطمی لگانا چاہیے ہے. لیکن جب جناب فاطمہ کو موقع ملا انہوں نے ولایت علی کا تذکرہ کیا. جب علی کو موقع ملا تو ولایت فاطمہ کا تذکرہ کیا. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، گھر گھر ولایت علی کا پیغام سیدہ پہنچا رہی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کائنات کو جب مشکل ہوتی ہے تو وہ ناد علی پڑھتا ہے، جب علی کو مشکل ہوتی ہے تو وہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے. وہ تمہیدی گفتگو میں آ جائیے. ماشاءاللہ جس کی کشتیاں نہیں چھوٹ رہی وہ بھی کشتی چھوڑ کے آ جاؤ، فرش فاطمہ پہ آ جاؤ. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ سب کو شفا دے گا. یہ بزم ہی ایسا ہے کہ جسے ضرورت نہیں ہے وہ بھی آ کے مانگتا ہے. ارے اللہ کو روٹیوں کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے تمہیدی میں سارا وقت چلا جائے گا. اللہ کو روٹیوں کی ضرورت تھی. اچھا ملائکہ روٹی کھاتے ہیں؟ درے سیدہ پہ اللہ کیوں بھیج رہا روٹی منگوانے کے لیے؟ تھوڑا کھانے پینے کی باتیں ہوتے تسلی ہو جاتی ہے. اداس چہرے جو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. یہ ملائکہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا آ رہے تو یہ کہتا میں جبریل ہوں روٹی دے دو، کہتا میں مسکین ہوں. ارے میرا دلو یتیم ہوں، اسیر ہوں. اچھا مسکین جنہیں کھانے کی ضرورت غریب تھے غریب سے. مسکین کے صرف معنی غربت کے نہیں ہے. مسکین کے لفظی معنی ڈکشنری میں جسے سکون نہ ملے. اور فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، ہم نے توجہ کر رہے ہیں. جسے سکون نہ ملے اسے مسکین کہتے ہیں. آسمانوں پہ سکون نہیں ملا، ارے سیدہ پہ سکون لیتا ہے. ارے یہ وہ ترغیب ہے کہ وہاں شفا نہ ملے تو یہاں شفا لینے آتے. یتیم کا کیا مطلب؟ فرشتے کسی کے اولاد ہیں کہ اصل میں یتیم کہتے ہیں شیعان علی کو. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ بولنا چاہتے ہیں نہیں بولنا چاہتے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرشتے کہتے ہیں میں بھی شیعان علی میں اپنے آپ کو شامل کر دوں. اچھا پھر اسیر کیوں؟ یہ فرشتے تم تو اسیر بناتے ہو. میں اسیر ہوں. کہا اسیر کا مطلب قیدی نہیں ہے، کسی کی محبت میں اسیر ہو جانا. توجہ کریے گا میرے عزیز. گئی 15 روٹی، 31 آیتیں آئیں. سورہ دہر اللہ نے جنت بھیج دی 15 روٹیوں پہ. میں رشتہ رسالت کا جوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں. توجہ کریے گا. 15 روٹیاں گئی. میں اپنے بچوں کے لیے سامنے بیٹھے بزرگ کا 15 روٹی گئی. اس میں رسول کی روٹی نہیں تھی. سیدہ علی، حسن، حسین، جناب فضہ. 15 روٹی گئی. اللہ نے 31 آیتیں بھیجی. دیکھیں آج میں سن لیا بات ہو گئی. ارے اس بات پہ مردے بھی نعرے لگائیں گے اس لیے کہ روح آ جائے گی. وہ تو تڑپ ہی رہے کچھ بھیجو. ہمارا جسم مردہ ہوا، روح نہیں مردہ ہوئی. میرے دلوں اللہ نے کہا پورے سورہ دہر میں دیکھ لیا. اللہ نے کہا میں نے جنت دیکھی. روٹیاں گئی جنت بک گئی. چلو خاموش ہو گئے. آپ کہیں گے جنت کب بنی تھی، روٹیوں کی کب بات ہوئی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ پہلی چیز جو بنے اس کا تذکرہ نہ ہو.
رسول کب پیدا ہوئے، اظہار کب ہوا، بھیجے کب گئے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ اب تھک گئے تو میں اپنی بات شروع کر دوں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، 15 روٹی گئی، 31 آیتیں آئی. 31 آیتوں کا مطلب جانتے ہیں؟ یوسف بازار مصر میں بیچے جا رہے ہیں، خزانہ خالی ہو گیا، یوسف کا پلہ اوپر رہا. یوسف نے کہا قلم دعوات لاؤ، اچھے لوگ تھے لا کے دے دیے. لا کے قلم دعوات بسم اللہ لکھا، رکھ دیا پلے پر. یوسف کا پلہ اوپر ہو گیا. ایک آیت کا وزن سمجھ میں آ جائے، یوسف کا پلہ اوپر ہو گیا، بسم اللہ کا پلہ نیچے ہو گیا. بہت زحمت میں نے کی. اچھا یہ ایک آیت کا وزن ہے 31 آیتوں کا. اچھا جب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں تھی خدا کو، فرشتوں کو، تو منگوایا کیوں؟ کہا جنت منا رہا تھا اور جنت بھیج ہی رہا تھا. جنتی کچھ آئیں گے، انہیں تبرک کی ضرورت ہوگی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، دلیل میں پیش کروں گا میرے عزیزو. تبرک کی بھی ضرورت ہوگی. اور جب پیغمبر نے کہا منت مان لو، نظر مان لو، زمانے پیغمبر میں منت بھی تھی، نظر بھی تھی. اب اللہ خالق آواز دے رہا ہے، اے میرے اہل بیت، یہ جنت ہے لیکن تمہاری روٹیوں کا پورا بدلہ جنت نہیں ہے. میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. ارے میرے عزیزوں بیدار ہو جاؤ. اللہ کہتا جنت میں لے لو، شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. شکریہ کب ادا کیا جائے؟ میں مجلس پڑھ لوں، حاجی بھائی قبر لے کر آئے اور کہے کہ بھائی یہ رکھ لو، مولانا جو آپ نے مجلس پڑھی ہے اس کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا آپ کا شکریہ. جہاں بدلہ مکمل نہ ہو وہاں شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے تمہارے روٹیوں کا بدلہ جنت نہیں ہے. ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا شکریہ پھر کبھی بات ہوگی کہ شکریہ مکمل جناب سیدہ سے ہے. میں نے کہا نا کہ ساری مخلوق جنت کے ہیں، سیدہ جنت سے ہے. جب رسول جانے لگتے تھے تو آخر میں سیدہ سے